الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہات ہے. درود و سلام ہو اللہ کے پیارے امت کے سہارے آپ کے محبوب دانائے قیوم منزہ عن العیوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کے حضور ناز میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب ہے ڈرنا، کسی سے ڈر. اب ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو بندہ کسی سے خوف کھا کے وحشت کی وجہ سے ڈر کرتا ہے، تو اب جس طرح بندہ سانپ سے ڈرتا ہے تو وحشت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے. چور سے ڈرتا ہے، اس کی وحشت کی وجہ سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تو اب اللہ سے ڈرنا وحشت کا ڈرنا تو نہیں ہے، خوف کا ڈرنا تو نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سے جو ڈرنا ہے یہ محبت کا ڈر ہے. اللہ سے بندہ ڈرے محبت کی وجہ سے، کیونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل، کوئی مجھ سے ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ جس سے میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو بندہ تقوی اختیار کرے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا محبوب اور میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ تقوی کا مطلب. اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے، تقوی کے بارے میں فرمائیں کہ تقوی کیا ہے. تو حضرت کعب بن احبار نے سائل کو کہا کہ تم کبھی خاردار جائیوں سے گزرے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی دفعہ گزرا. تو کہا کہ
جھاڑیوں کے درمیان سے تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ قال فذاک التقویٰ، کہا تقویٰ اسی کا نام ہے کہ تم دنیا سے ایسے گزر جاؤ، اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرو کہ دنیا کی آلودگیاں تمہارے دامن کو گندا نہ کر سکے، دنیا کی محبت تمہارے سینے میں نہ آئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم زندگی ایسے گزارو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کشتی میں نہیں آتا بلکہ کشتی پانی میں رہتی ہے، تو اگر پانی کشتی میں آ جائے تو ہلاکت ہے۔ تو کہا زندگی ایسے گزارو کہ اپنے اندر دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت یہ اپنے اندر نہ آنے دو، جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے ایسے اپنی زندگی کو گزارو۔ تو حضرت کعب بن عباد نے کہا تقویٰ اسی کا نام ہے کہ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، دنیا میں رہو لیکن دنیا کی محبت سے دور رہو، دنیا میں رہو لیکن مال و دولت سے دور رہو، دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے دامن کو آلودہ نہ کرنے دو، دنیا کی محبت اپنے اندر نہ آنے۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ابن اسیر جزری نے لسان العرب میں وسیلے کی تعریف لکھی، کہا کہ وسیلہ یہ ہے کہ ما یتوصل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الیہ، جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جا سکے اور جس کے ذریعے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جا سکے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر وسیلے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر وسیلے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ وسیلے سے مراد نفس ایمان ہے، لیکن ان کا یہ قول درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں پر وسیلے سے مراد نفس ایمان ہو تو پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تقویٰ اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر یہاں پر وسیلے سے مراد نفس ایمان لے تو پھر معنی صحیح نہیں بنتا، کیونکہ پیچھے بھی اللہ نے خطاب جو کیا وہ ایمان والوں سے کیا، اور آگے پھر ایمان والوں کا ذکر آئے تو پھر معنی درست نہیں بنتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہے کہ نیک اعمال کرو، ان کو تلاش کرو، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ مطلب بھی یہاں پہ اس کا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ اب تقوی کے اندر اعمال صالحہ بھی آ جاتے ہیں، اعمال صالحہ چونکہ تقوی کے تحت آ گئے تو لہٰذا یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ لینا درست نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر وسیلے سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ معنی مراد لینا بھی یہاں پہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو رب کی ذات ہے وہ وسیلہ نہیں ہے بلکہ رب کی ذات مقصود ہے، اور وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ مقصود تک پہنچتا ہے، جس کے ذریعے بندہ مقصود تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ رب کی ذات وسیلہ نہیں، رب کی ذات تو مقصود ہے، بندہ وسیلے بنا کے رب تک رسائی حاصل کرتا ہے، تو رب کی ذات یہاں پہ مراد نہیں۔ تو پھر یہاں پہ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہاں پر وسیلے سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی مصیبت کے وقت یا کسی حاجت کے وقت اعمال صالحہ یا ذوات صالحہ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے دعا مانگے، یہ وسیلہ ہے۔ اب وسیلہ آج سے نہیں، کل سے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی لوگ میرے اور آپ کے آقا کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو لغزش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، دعا مانگی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، لیکن وسیلہ پیش کیا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کا، کہا اے اللہ میں تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ رب نے کہا آدم یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم توبہ کر رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا کہ محمد میرا آخری نبی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ اے رب ذوالجلال میں نے عرش پر تیرا نام لکھا دیکھا،
اور تیرے نام کے ساتھ محمد نام دیکھا. میں نے کہا جس نام کے ساتھ رب نے نام جوڑا ہے وہ نام بھی کوئی عام نہیں, وہ بڑی اونچے درجے کی شخصیت ہے. اس لیے میں نے اس کا وسیلہ پیش کیا, اے اللہ مجھے معاف فرما. رب نے کہا کہ اگر تو میرے آخری نبی محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو جا تجھے معاف کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کفار مکہ نے بھی حضور کے وسیلے پیش کیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کفار جب آپس میں دو لشکروں کی جنگ ہوتی نا تو یہ وسیلے پیش کرتے, اے اللہ ہم تیرے نبی محمد کا صدقہ پیش کرتے ہیں, ہمیں فتح عطا فرما. کفار بھی کرتے ہیں, تو جب وہ وسیلہ پیش کرتے رب کی بارگاہ میں تو اللہ انہیں فتح بھی عطا فرماتا, وہ فتح یاب ہو جاتے کیونکہ واسطہ میرے اور آپ کے نبی کا پیش کر رہے ہیں. رب یہ نہیں دیکھتا کہ کافر ہے, رب یہ دیکھتا ہے میرے محمد کا صدقہ پیش کر رہے ہیں. رب نے فتح عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جب حضور تشریف لے آئے نا دنیا میں تو پھر کفار اپنی باتوں سے ہٹ گئے. جب تشریف نہیں لائے تھے تو حضور کے واسطے پیش کرتے تھے, وسیلے پیش کرتے تھے, یا اللہ محمد عربی کا صدقہ پیش کرتے ہیں, ہمیں فتح عطا فرما. لیکن جب محمد عربی دنیا میں تشریف لے آئے نا تو اپنی بات سے ہٹ گئے, پھر گئے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جب حضور تشریف لے آئے کہا ہم تو انہیں پہچانتے نہیں, انہوں نے کفر کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. تو وسیلے حضور کی آمد سے پہلے بھی لوگوں نے پیش کیے. حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ عطا فرماتا. اور وسیلے کے ابتدان 4 ارکان ہیں. ایک وسیلہ یعنی بذات خود جس کی میں نے ابھی تعریف کی. اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کہ کسی مصیبت کے وقت یا کسی حاجت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بندہ کسی کو اعمال صالحہ کو یا زوات صالحہ کو پیش کر کے دعا مانگے, یہ وسیلہ ہے. اور دوسرا متوسل. متوسل کہتے ہیں کہ جو ذات وسیلہ بنانے والی ہے اس کو متوسل کہتے ہیں. اور تیسرا متوسل بھی جس کے ذریعے وسیلہ پکڑا گیا. مثال کے طور پر آج مجھے کوئی حاجت ہے, مجھے کوئی جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو میں وسیلہ پیش کرتا ہوں خواجہ زندہ پیر کا, یا اللہ ہم تیرے نیک ولی کا صدقہ پیش کرتے ہیں, مجھے فلاں مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما. تو یہ متوسل بھی ہے. اور چوتھا جو ہے وہ متوسل الیہ, جس تک وسیلہ پکڑا جائے. یعنی وسیلہ یہ ہے, وسیلہ میں کسی بات کو پکڑتا ہوں, یا اللہ مجھے فلاں بیماری سے چھٹکارا عطا فرما, حضور کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو آپ بیماری سے چھٹکارا, یہ متوسل الیہ ہے. 4 رکن ہو گئے. اب وسیلہ 3 طرح کا ہے ابتدا. ایک تو ہے کہ توسل بالعمل, ہم کوئی نیک عمل کریں, نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, حج کریں, زکات دیں, نیک عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے, میرے عمل قبول بھی فرما اور اس کے صدقے سے میری فلاں مصیبت کو دور فرما. تو یہ توسل بالعمل ہے. اس کی دلیل تو ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وسیلہ بناؤ صبر اور نماز کو, صبر کرو, مصیبتیں آئیں تو صبر کرو, اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو, اور نماز اور صبر کو وسیلہ بنا کے ان سے مدد طلب کرو. تو یہ تو پہلی دلیل اس کی قرآن مجید سے آ گئی, نص قطعی سے. اور دوسری دلیل اس کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. 3 شخص ایک جگہ سے سفر کے لیے روانہ ہوئے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. ایک جگہ سے روانہ ہوئے کسی جگہ پہ سفر کے لیے, تو راستے میں بڑی تیز بارش ہوئی. انہوں نے ایک جگہ پہ قیام کا ارادہ کیا. تو ایک شخص نے کہا کہ فلاں چوٹی پہ ایک غار ہے, ہم وہاں جا کے قیام کرتے ہیں. جب وہ اس غار میں تینوں گئے نا تو غار کا منہ بند ہو گیا, آگے پتھر آ گیا. تو اب جب پتھر آیا تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی زندگی کا, کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں تھا. ان کے سروں پہ موت منڈلا رہی تھی, کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم بچ نکلیں گے. اتنا بڑا پتھر 3 شخص اس کو ہٹا تو نہیں سکتے. اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے تو آئے, ورنہ تو وہ زندگی سے نا امید بیٹھ گئے تھے. ایک نے کہا کہ اب ایک ہی حل بچا ہے, اپنے اپنے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرو, اللہ آسانی عطا فرمائے گا. ایک اٹھا,
اس نے کہا کہ اے میرے رب، فلاں وقت میں گناہ پر قادر تھا، گناہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن جب گناہ کے لیے آگے بڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں پیچھے آ گیا، اے اللہ اگر میرا یہ کام خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ دعا کی نا، نیک عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو پتھر تھوڑا سا سرکا ہو گیا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ فلاں وقت میں نے ایک شخص سے اپنا مکان تعمیر کروایا، وہ مزدور تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مزدوری لینے سے پہلے شام سے پہلے گھر کو روانہ ہو گیا، مزدوری نہیں دی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پھر یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال لیا، میں نے کھایا نہیں، خرچ نہیں کی، میں نے سنبھال لی، اور پھر میں نے جب کچھ عرصہ گزرا تو اس سے کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار اتنا کیا حتیٰ کہ ان پیسوں سے کاروبار بڑھتا اتنا پہنچ گیا کہ وہ ہزاروں سے لاکھ بن گئے اور کروڑوں میں اس کی مالیت چلی گئی۔ کہتے ہیں جب 30-40 برس کا عرصہ گزرا نا تو وہ مزدور جس نے میرے پاس مزدوری کی تھی میرے پاس آیا، اس کی حالت ناگوار تھی، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ آج سے 30-40 برس پہلے میں نے تیرے پاس مزدوری کی ہے، مجھے اس مزدوری کی اجرت دو۔ یہ شخص پہچان گیا کہ اس نے میرا مکان تعمیر کرایا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے 8,000 10,000 کی تعداد میں، یہ ساری کی ساری تمہاری ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو، میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں اور تم مجھے یہ سارا بکریوں کا ریوڑ دے رہے ہو، یہ محلات یہ سارے میری ملکیت میں۔ تو اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ جب تو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا میں نے تیری مزدوری کو سنبھال لیا تھا، اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا، وہ کاروبار بڑھتا لاکھوں کروڑوں میں چلا گیا۔ یہ جو تمہیں سامنے بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری تمہاری ہیں، تم لے جاؤ، یہ تمہاری اجرت ہے۔ اے اللہ یہ جو میں نے کام کیا تھا خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس نیک عمل کا صدقہ پیش کرتا ہوں، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں جب اس نے دعا کی نا تو پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مالک کائنات تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں، اور جب شام کو میں اپنے جانوروں کا دودھ نکالتا ہوں، دودھ نکال کے اپنے گھر میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کو دودھ پلاتا ہوں، اپنے بچوں کو نہیں پلاتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں پیالہ لے کے گھر گیا تو دیکھا کہ میری ماں سو رہی ہے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ جس طرح ہو سکے اپنے بچوں کو سلا لو، جب تک میری ماں دودھ نہ پیے گی تب تک میرے بچے دودھ نہیں پی سکتے۔ کہا ماں سوئی ہے، پیالہ لے کے ماں کے سرہانے کھڑا ہو گیا، کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی۔ ماں کی جب آنکھ کھلی تو ماں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا امی جی آج تک تو آپ کے بغیر تو میں نے دودھ پیا ہے نہ اپنے بچوں کو پلایا ہے، تو آج کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے بغیر میں دودھ پی لوں؟ اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے اور خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا، یا اللہ اس نیک عمل کا صدقہ پیش کرتا ہوں، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں جب تیسرے شخص نے دعا مانگی نا اللہ نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو توسل بالعمل، نیک عمل کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، کوئی نیک عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے، خالق کائنات کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام نووی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں انہ یستحق للانسان ان یدعو فی حال قربہ وفی دعاء الاستسقاء وغیرہ۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آ جائے نا، اس حدیث کے تحت جب بندے پر کوئی مصیبت آ جائے، قحط سالی پڑ جائے، تو اس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرے، خالق کائنات اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا، پہلا تو ہوا توسل بالعمل، دوسرا ہے توسل بالجاہ۔ کسی کی عزت، کسی کا مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ وہ بندہ تیری بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے، وہ سید ہے، وہ بڑی عزت اور مرتبے والا ہے، یا اللہ اس کا صدقہ پیش کرتے ہیں، میری فلاں دعا کو قبول فرما۔ تو یہ توسل بالجاہ۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت قحط سالی پڑ گئی،
حضرت فاروق اعظم نے حضور کے چچا حضرت عباس کو سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کے دعا کی، خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، جب تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے، یا اللہ تو ہماری مشکلوں کو حل فرماتا تھا، یا اللہ حضور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، آج میں تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہوں حضرت عباس کا، یا اللہ بارش نازل فرما۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، وسیلہ حضرت عباس کا پیش کیا، ہاتھ نیچے نہیں کیے، سارے مدینے میں چھما چھم بارش نازل ہونے لگی۔ تو اللہ نیک بندوں کے صدقے سے بھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہی ایک مرتبہ بڑا سخت قحط پڑا، بہت سخت قحط آیا۔ حضرت بلال بن حارث، ایک تو حضرت بلال بن رباح ہے حضرت بلال حبشی، یہ حضرت بلال بن حارث ہے، حضور کے صحابی ہیں۔ قحط سالی ہوئی، حضور کے روزے پہ آ گئے، آ کے دعا کی، یا اللہ اے حضور استسق کے لیے امتی کا تھا انہم قد ہلاکوا، حضور آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ بارش عطا فرما دے۔ تو جب دعا کے لیے کہا نا تو ساتھ ہی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جا گیا، حضور کی زیارت ہو گئی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، حضور نے کہا کہ اے بلال عمر کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ معاملات میں ذرا احتیاط برتا کرو، اور ساتھ یہ بھی عمر کو خوشخبری دینا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اٹھ کے حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ معاملات میں ذرا احتیاط برتا کریں، اور ساتھ حضور نے بارش کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی نا تو چھم چھم آنسو برسنے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے، کہا یا رسول اللہ عمر اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہیں چھوڑتا، کوئی کوتاہی نہیں کرتا، جو اس سے ہو سکتا ہے یہ عمل کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، لیکن جو عمر کے بس میں نہیں، یہ عمر کیا کر سکتا ہے۔ زاروں کی طرح ہونے لگے، اور پھر حضور کی روزے پہ جا کر حضرت بلال کی دعا کرنے کی برکت سے اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ تو ویسے تو حضور کا یہ تو حضور کی ذات ہے کہ ہم حضور کی ذات کے صدقے سے دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ حضور کے روزے کے صدقے دعا کریں تب بھی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ گئے، کہا کہ قحط سالی ہو گئی ہے، بکریوں کے تھن خشک ہو گئے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ خشک اور کوئی کسی طرف پانی نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک حل بتاتی ہوں، کرنا وہ کام کرنا تمہارا کام ہے، آگے بارش نازل کرنا رب کا کام ہے۔ کہا کہ جاؤ روزہ رسول پر، اور روزہ رسول کے اوپر والی جو ہے نا جگہ اس کو خالی کرو، جہاں تک کہ آسمان میں اور حضور کی قبر انور میں کوئی چیز آڑے نہ آئے، بالکل اس میں کوئی چیز نہ آئے، ڈائریکٹ آسمان میرے اور آپ کے آقا کے روزے کا دیدار کرے، ڈائریکٹ حضور کے روزے پر قربان ہو۔ جب حضرت عائشہ نے یہ کہا نا تو وہ سارے آگے حضور کے روزے پہ اوپر والی کچھ جگہ خالی کی، جب آسمان اور سرکار کی قبر میں کچھ آڑے نہ آئی، ڈائریکٹ آسمان نے حضور کے روزے کا دیدار کیا، چھما چھم آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ تو حضور کے روزے کا صدقہ پیش کرو، یا حضور کی ذات کا صدقہ پیش کرو، یا حضور کے میٹھے مدینے کا صدقہ پیش کرو، اللہ تب بھی دعائیں قبول فرمائے۔ تیسری چیز ہے وہ توسل بالجاہ والشفاعہ۔ دو میں نے بیان کی، ایک ہے توسل بالدعا، دوسری ہے توسل بالجاہ، اور تیسری ہے توسل بالدعا والشفاعہ۔ اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور سے اپنے لیے دعائیں کراتے، اور حضور ان کو تعلیم بھی فرماتے کہ تم دعا کرو، اور دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی محمد کا صدقہ پیش کرتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ دعا کو قبول فرماتا تھا۔ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ حضور نے کہا ان شئت صبرت فہو خیر لک، اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو صبر کرے تو اللہ تجھے دنیا میں ہی جنت کا مقام عطا فرما دے۔ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر نہیں کر سکتا، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ حضور نے کہا اچھا اگر کہتے ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ
میں تجھے تیرے نبی محمد کا صدقہ پیش کرتا ہوں، مجھے بینائی عطا کر۔ تو آپ بھی کوئی کہے کہ وسیلہ درست نہیں ہے جی، حضور سے وسیلہ کیوں طلب کرتے ہو اور یا سے وسیلہ کیوں طلب کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں عقل کے اندر یہاں پر دیکھو، حضور صحابہ کو خود تعلیم کر رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ حضور نے کہا نفل پڑھو، نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، اے اللہ تیرے نبی محمد کا صدقہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما دے۔ تو وہ صحابی، اب یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایک عورت بھی آئی حضور کی بارگاہ میں، عورت، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات میری شرمگاہ بھی کھل جاتی ہے، حضور دعا کریں اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ حضور نے کہا اگر تو صبر کرے نا تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن یہ دعا کریں کہ میرا ستر نہ کھلا کرے، میں عورت ہوں تو میرا ستر کھل جاتا ہے۔ تو حضور کی دعا کی برکت سے ستر تو ان کا نہ کھلا، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے کہا حضور اگر آپ کہتے ہیں تو میں صبر کر دیتے ہیں۔ اب وہ عورت تھی، حضور نے کہا اگر صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور یہ مرد تھے، انہوں نے بھی کہا حضور دعا کرے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، حضور نے کہا صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ عورت نے صبر کر لیا، لیکن یہ مرد تھے، انہوں نے صبر نہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ادھر مرغی کا معاملہ تھا، ادھر آنکھوں کا معاملہ تھا۔ وہ تو اب مرغی پڑتی تھی لیکن اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہوا تھا، یہ صحابی تڑپتے تھے حضور آپ کا دیدار کرنا، بس ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار پانا، یہ ان کے دل میں تمنا تھی حضور آنکھیں مل جائے، آپ کا دیدار ہو جائے، سب کچھ آ جائے گا، اس پہ صبر نہیں کر سکتا، میرا دل تڑپتا ہے آپ کے دیدار کے لیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے، ان کے بیٹے آئے، کہا کہ آپ نے خبر نہیں سنی حضور کا وصال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا ہاتھ اٹھائے اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ جب میں نے یہ خبر سن لی ہے کہ میرے آقا کا وصال ہو گیا ہے، یا اللہ میری آنکھوں کو اچک لے، میری بینائی کو ختم کر دے، یہاں تک کہ میں حضور کے بعد کسی ایک کو بھی دیکھ نہ سکوں۔ میری آنکھیں بنی تھی حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کے سوا میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو پھر ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی چلی گئی۔ کسی نے کہا کہ افسوس کیا کسی نے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، کہا افسوس تمہیں ہوگا، میں نے تو مانگ کے لیے ہے، میں نے تو رب سے مانگا ہے کہ اللہ میری بینائی چک لے، کیونکہ اب حضور کے بعد میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میری تمنا یہ رہتی تھی کہ ہر دفعہ میں حضور کو دیکھتا رہوں، میری زندگی، میری آنکھیں، میرا سب کچھ حضور کے لیے تھا۔ تو حضور سے اس قدر محبت تھی، تو صحابہ حضور کے پاس آتے، حضور کو دعا کے لیے کہتے، حضور صحابہ کے لیے دعا کرتے اور ساتھ کہتے کہ تم نفل پڑھو رب کی بارگاہ میں، یہ عرض کرو کہ اے اللہ ہم تیرے نبی محمد کا صدقہ پیش کرتے ہیں، ہماری مشکل کو آسان فرما۔ تو اللہ مشکلیں آسان فرماتا تھا۔ حضور کا بچپن ہے، بچپن میں یہ آپ کو پتا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت عبداللہ کا سایہ ساتھ موجود نہیں تھا، 4 برس کی عمر تھی، حضرت سیدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، 6 برس کی عمر تھی، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضور کے پاس سہارا ایک ہی تھا اور وہ اپنے چچا ابو طالب کا تھا۔ ایک ہی سہارا ہے، 1 سال قحط پڑا تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کے صدقے سے دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور اس وقت بھی لوگوں کا اعتقاد تھا حضور پر، کیونکہ جو بھی حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا وہ یہی کہتا تھا حضور کو یام شخصیت نہیں ہے۔ ابھی بچے تھے، کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ اس بچے کے صدقے سے بارش نازل فرما دے۔ ابو طالب حضور کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے نا خانہ کعبہ میں آ گئے، دیوار کعبہ کے ساتھ حضور کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ میں اس بچے کے صدقے دعا کرتا ہوں، اس گوری رنگت والے بچے کے صدقے دعا کرتا ہوں یا اللہ بارش نازل فرما۔ ابیت کا لفظ استعمال فرمایا، تو ابیت جس طرح آج کل ہم اپنے دادا اپنے پوتے کو محبت سے پکارتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو محبت سے پکارتا ہے، عبداللہ نام ہے اس کو بٹھو کہہ دیا یا کوئی اور نام پکار دیا، تو اسی طرح
حضور کا نام تو محمد تھا لیکن دادا عبد المطلب حضور کو ابیض کہہ کے پکارا کرتے تھے، گوری رنگت والے۔ تو کہا ابو طالب نے بھی اپنے دادا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کہا اے اللہ اس ابیض یعنی گوری رنگت والے بچے کا صدقہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ بارش نازل فرما۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب نے دعا مانگی اللہ نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور چھما چھم بارش نازل ہوئی۔ اور اس وقت ابو طالب نے شعر لکھے اور وہ شعر کیا تھے؟ کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، حضور کی مدح میں شعر لکھے۔ تو جس کو بھی جو بھی مشکل آئی، جو بھی پریشانی آئی، حضور کے روزے پہ آ جاؤ، حضور کے روزے کا صدقہ مانگ لو، حضور کے مدینے کا صدقہ مانگ لو، جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے اس مٹی کا صدقہ مانگ لو، جہاں میرے آقا مدفون ہے اس جگہ کا صدقہ مانگ لو، اور یا اللہ کے صدقے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری جھولی کو خالی نہیں بھیجے گا، تمہاری جھولی کو بھر کے بھیجے گا، اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ تو وسیلہ یہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں عقل کے اندر کچھ، تو ان کی کم ظرفی ہے، انہوں نے قرآن حدیث کو صحیح پڑھا نہیں۔ ہم تو قرآن میں بھی وسیلہ نکالتے ہیں، حدیث میں بھی وسیلہ ہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کو مشکل آتی، جو بزرگان دین سلف صالحین مشکل آتی اور یا اللہ کے پاس آتے، حضور کی بارگاہ میں جاتے، ان کی مشکلیں اللہ حل فرما دیتا تھا۔ تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اس کی بارگاہ میں کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، ہر وقت کوشش کرتے رہو گے لعلکم تفلحون، ان قریب تم فلاح پا جاؤ۔ اس امید پر کوشش کرتے رہو کہ اللہ تمہیں فلاح دے گا، کامیابی دے گا۔ اللہ کریم کی برکت میں دعا ہے ہمیں وسیلے کے مفہوم کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔